وہ جو عمل کرتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے. جو عمل کرے گا اچھا یا برا وہ اسی قبر میں پہنچتا ہے. جب اس کے لیے اسی قبر کھولی جائے گی تو وہ دیکھے گا کہ یہ میرا عمل ہے، یہ میرا گناہ ہے، یہ میرا گناہ ہے، میں نے فساد کیا تھا، اس کے لیے میں نے عبادت کی تھی، میں نے اللہ کے راستے میں مال لگایا تھا، جان لگائی تھی، ذکر کیا تھا، تلاوت کی تھی، عبادت کی تھی، اس کا یہ سب. جو ایمان دیا تھا اللہ نے لا الہ الا اللہ، حدیثوں میں کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے. تو یہ کلمہ قبر میں سر کی طرف ہو جائے گا. ایمان سر کی طرف تو بڑی چیز ہے. اور نمازیں پڑھی تھی کہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائے گی، اور روزے رکھے تھے ہر رمضان کے کہ وہ بائیں طرف ہو جائیں گے، باقی اعمال دوسری طرف ہو جائیں گے. اس طرح اس کے جتنے اچھے اعمال ہیں وہ قبر میں اس کے چاروں طرف ہو جائیں گے. تو جب قبر اس میں اس کے اچھے اعمال اس کی طرف ہو جائیں گے تو اب قبر کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اچھے عملوں کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوگی. یہ سمجھایا ہے کہ القبر و صندوق العمل، ہر آدمی کی قبر اس کے عمل کا صندوق ہے. اور اگر اعمال چھوڑ دیے ہیں، نمازیں چھوڑ دی ہیں، زکاتیں دبائی ہے، ادا نہیں کی ہے، روزے کھوئے ہیں اور دوسرے دین کے کاموں کو کھویا، تبلیغ بھی نہیں ہوئی، تو قبر میں اندھیرا ہوگا. اور تنگی ہوگی اور گھبراہٹ ہوگی. تنگی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، گرمی ہوگی. اور ایک دفعہ فرمایا قبر میں گرمی ہوگی. جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو گھروں میں گرمی ہو جاتی ہے، بچے پریشان ہیں، چھوٹے بچے پریشان ہیں، لائٹ نہیں ہے. ایسے قبر میں گرمی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا گرمی کا کیا علاج ہے؟ قبر کی گرمی کا کیا علاج ہے؟ فرمایا قبر کی گرمی کا علاج صدقہ دینا ہے، کہ صدقہ دے اپنے مال میں سے تو قبر میں ٹھنڈک ہوگی. اس طرح ہر عمل کا اثر ہوگا کہ نماز کا نور ہوگا، کہ نماز ادا کی تھی کہ قبر میں نور ہوگا. روزہ رکھا تھا کہ روزہ ڈھال بنے گا. ڈھال ہوتی ہے حفاظت کرنے کی، حفاظت کی کہ روزہ ڈھال بنے گا. اس طرح جو جو اعمال کیے تھے وہ اپنے خیر کے ساتھ اس کے بعد پہنچ جائیں گے. کہ جو عمل کیا تھا وہ حاضر پایا. اس لیے تو اس دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سب نتیجے جو سنائے جاتے ہیں حدیثوں میں وہ آئیں گے، آج نہیں تو کل. انما توعدون لآت، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس چیز سے تم کو ڈرایا جاتا ہے وہ تمہارے سامنے آنے والی ہوگا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو لاچار نہیں کر سکتے. اللہ بڑا طاقت والا ہے، وہ چیزیں جو کی ہے وہ سامنے لائے گا. اسے میرے دوستو یہ دعوت ہے اللہ کے دین کی، اور یہ محنت ہے تاکہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بنائے. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دیندار بنائے. جیسے مالدار بنانے کی فکر ہے، ڈگری لینے کی فکر ہے ہر ایک کو، کہ ڈگری والا بن جاؤں، مال والا بن جاؤں، عہدے والا بن جاؤں. یہ ٹھیک ہے لیکن یہ موت تک ہے. موت پر ساری ڈگریاں اور سارے ختم. ایک چیز ہے جو ختم نہیں ہوگی، وہ کیا کہ دینداری. دینداری ہے کہ دینداری قبر میں جائے گی اور بے دینی بھی قبر میں جائے گی. اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے ایمان کو صحیح کریں. ایسا ایمان بناویں اللہ کے راستے میں پھر کر کے جسے خدا کا خوف پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو. ایسا ایمان بنانا ضروری ہے. اگر ایمان نہیں بنے گا تو فرض برباد کرے گا، حرام میں پڑ جائے گا. کیونکہ حرام میٹھا ہوتا ہے، حرام میٹھا ہوتا ہے. تو حرام میں پڑے گا، فرضوں کو کھوئے گا، دوسروں کا حق دبائے گا. ایمان نہیں ہے. اور ایمان ہوگا تو اندر ڈر پیدا ہوگا، اللہ کے فرض ادا کرے گا، اللہ کے حرام سے بچے گا، کسی کا حق ہے تو ادا کرے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا. ایمان سے یہ خیر وجود میں آتی ہے. اس لیے یہ ایمان کی محنت بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. یہ ایمان کی محنت ہے. حدیثوں میں
کہ ایمان کی محنت ضرور کرو، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ ایمان کی محنت ضرور کرو کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ دین کی محنت کرو گے، تبلیغ میں پھرو گے تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور جنت میں جانے کا راستہ کھل جائے گا۔ ہاں، یہ بشارتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بوگس بات نہیں ہے، بشارتیں کہ جب تم دین کی محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور یہ جنت کا دروازہ ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو اللہ اٹھا دے گا۔ آج لوگ پریشان ہیں اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، پھر آدم علیہ السلام کو اتارا اور انسانوں کو آباد کیا۔ تو ان کی آبادی کے اور زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ زندگی کا مقصد بتایا۔ اگر زندگی مقصد پر رہی تو خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ دنیا میں برکتیں ملے گی، آخرت میں بدلہ ملے گا۔ زندگی اگر دین پر آئی، اللہ کی عبادت پر، اس کے حکموں پر آئی تو یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا میں برکتیں ملے گی، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ آج لوگ حالات سے پریشان ہیں، جی ہاں، حالات کی پریشانیاں اس لیے آتی ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی تو ذمہ داریوں کی زندگی ہے۔ اللہ نے حیات دی ہے، یعنی زندگی دی ہے، مال دیا ہے، تندرستی دی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور یہ امانتیں بھی ہیں۔ ہر آدمی کی زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کی تندرستی امانت ہے، اس کا مال امانت ہے، اس کی اولاد امانت ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ جب تک چاہیں گے اللہ رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے۔ امانت ہے، جیسے امانت والا کوئی چیز رکھ کے جائے کہ میں واپس آ کے لے لیتا ہوں، جب وہ آئے گا لے لے گا۔ ایسے میرے دوستوں، مال ہو، اولاد ہو، زندگی ہو، تندرستی ہو، یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ جب تک چاہیں گے رہیں گے، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ آدمی تندرست رہے گا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کی ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، یعنی انسانوں کے لیے پیدا کیا، کسی اور کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنا گزران کرو۔ اور اس طرح پیدا کیا ہے دنیا کو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی۔ پابند کیا ہے، پابند کیا ہے دنیا کی چیزوں کو۔ آپ سمندر میں سفر کریں گے تو سمندر انکار نہیں کرے گا کہ یہاں جگہ نہیں ہے۔ آپ سڑک پر چلیں گے تو زمین انکار نہیں کرے گی۔ ہاں، ہر چیز آپ کی خدمت کے لیے، آگ ہو، پانی ہو، ہوا ہو، ہر چیز آپ کی خدمت کے لیے۔ جانوروں کو آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنا بڑا ہاتھی ہے، لوگ ہاتھی پر سواری کرتے ہیں، ہاتھی سے کام لیتے ہیں، ہاتھی سے کماتے ہیں، جانوروں سے کماتے ہیں۔ وہ جانور انکار نہیں کرتا، ورنہ جانور کی طاقت آدمی کی طاقت سے زیادہ ہے۔ تو کیا بات ہے کہ اللہ نے ان تمام دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ